अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। एहसन मुमताज़ एक और वीडियो के साथ आपके साथ मुखातिब। कैसे हैं आप लोग, सारे खैर अफियत से होंगे। आज मैं ये वीडियो बनाने के एक अहम मकसद के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में कुछ सियासी तब्दीलियों की बाज़ गश्त चल रही है और उस हवाले से कुछ आपके साथ अपना नुक्ता नज़र भी शेयर करूँगा और कुछ करंट डेवलपमेंट्स भी शेयर करूँगा, जिसका आपको यकीनन कुछ आइडिया भी होगा। अगर नहीं भी है तो आज के इस एपिसोड के बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। नाजरीन, इस वक्त आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 24 अक्टूबर 2025, आज़ादी कश्मीर का दिन और एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद जो रीडिंग रूम और यंग मैन एसोसिएशन से शुरू हुई और 1930 में पत्थर मस्जिद के वाक़े से इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और फिर बहुत सारे सियासी, मजहबी और दूसरे मराइल से गुज़रते हुए एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ल में। और आप अगर तहरीक आज़ादी कश्मीर से आपका वास्ता है या आप उसके हवाले से समझ बूझ रखते हैं या आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो यकीनन बेस कैंप तहरीक आज़ादी कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद पिछले तकरीबन जब से ये पाकिस्तान बना है और उसके बाद आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट डेवलप हुई है, उससे आज तक ये तहरीक आज़ादी का बेस कैंप कम और सियासी अखाड़ा ज़्यादा बना रहा। और मौजूदा हालात में तो आप जैसा कि जानते हैं, अब तीसरा वज़ीर आज़म इस 5 साल के दौरान चेंज होने के करीब है। तो जहां हम यौम तासीस मना रहे हैं, अपने शहदा और अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों और उनकी मेहनत को एक्नॉलेज कर रहे हैं और हम ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इस वतन अज़ीज़ के लिए बहुत मेहनत की, हमारे आबाओ जदाद ने, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने और हमारे मुजाहिदीन ने, और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में रहने वाले बहुत सारे हमारे भाइयों, बहनों, बेटियों और बच्चों ने और बुज़ुर्गों ने अपनी जान का नजराना पेश करके इस वतन की न सिर्फ आज़ादी में अपना रोल प्ले किया, बल्कि हर वक्त हम जो मकबूजा इलाक़ा हिंदुस्तान है उसकी कामयाबी के लिए दुआ गो भी हैं और कोशां भी हैं। इस ज़मन में हमने हमेशा पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश की। बहरहाल आज जो कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, एक अहम बात कि एक तरफ तो हमारा यौम 27 तासीस मदद के साथ और 23 मार्च 1947 की हम रोदाद को आज दोबारा से मजबूती के साथ उसके साथ खड़े हैं। न सिर्फ खड़े हैं बल्कि इस बात को, इसकी तायीद करते हैं। लेकिन इसको दूसरे एंगल पर अगर देखें तो आज एक बहुत ही अजीब सा वाक़ा रोनमा हुआ। जनाब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब आज़ाद जम्मू कश्मीर में यौम तासीस के लिए जो मरकज़ी तकरीब थी उसमें शामिल थे। उस तकरीब में ना सदर हुकूमत शामिल थे और ना ही वज़ीर आज़म के साथ वज़रा की शमूलियत थी, बल्कि एक हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज जब पता किया गया वज़रा किधर हैं, तो सारे वज़रा इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और नए वज़ीर आज़म के लिए गठजोड़ कर रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि ये मरकज़ी तकरीब वज़ीर आज़म साहब की नहीं थी, बल्कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से यौम तासीस के लिए ये मरकज़ी तकरीब थी और इसमें मिनिस्टर्स का ना आना एक बड़ी अजीब सी बात है। मिनिस्टर्स शामिल नहीं हुए, इलेक्टेड मेंबर शामिल नहीं हुए, इसका मतलब है आवाम का वो जोश व जज्बा भी नहीं था। बहुत कम लोग आए हुए थे और वो जो हमारे पास ग्राउंड था वो भी कुछ बहुत ज़्यादा खचाखच नहीं भरा हुआ था, नॉर्मल से लोग थे। इसके पीछे अगर हम देखें तो इस टाइम पीपल्स पार्टी पहले से तैयार बैठी हुई है गवर्नमेंट बनाने के लिए, और वो वहाँ पीपल्स पार्टी के अंदर खींचातानी शुरू है कि वज़ीर आज़म के लिए किसको नामज़द किया जाए। यहाँ आपकी इतला के लिए एक अहम बात अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप तहरीक अदम एतमाद जमा करवा देते हैं। तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो फिर 30 दिन मिलते हैं आपको
نیا وزیر اعظم نامزد کر کے اس کو الیکٹ کرنے کے لیے. لیکن آزاد کشمیر کے قانون میں یہ ہے کہ آپ نے تحریک عدم اعتماد کے ساتھ نئے وزیر اعظم کا نام بھی نامزد کرنا ہوتا ہے، اور اسی تحریک عدم اعتماد کے ووٹ سے ہی جو اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو جس بندے کو آپ نے وزیر اعظم نامزد کیا ہوتا ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. ابھی تک پیپلز پارٹی میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے کوئی نام فائنل نہیں ہوا. کھاوڑا سے جناب لطیف اکبر صاحب کا نام بھی چل رہا ہے، چودھری یاسین صاحب کا نام بھی چل رہا ہے، سردار یعقوب صاحب بھی بالکل لائن میں ہیں، اور جناب فیصل راٹھور صاحب بھی اپنی تہیں تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو پیپلز پارٹی فی الحال کسی ایک بندے کے اوپر متفق نہیں ہوئی، اور 12 سیٹیں جو مہاجرین کی ہیں وہ بیسیکلی عدم اعتماد کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہی لوگ ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جائے اور ان کی سیٹس کے حوالے سے کچھ پازیٹیو رسپانس کرنے کے لیے ملے. مین وائل ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب سردار عتیق احمد خان صاحب بھی وزیر اعظم کے امیدوار بن کر سامنے آئے ہیں اور گڑھ چوڑ میں مصروف ہیں. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی طرف سے بھی شاہ غلام قادر صاحب کی شکل میں بطور وزیر اعظم کینڈیڈیٹ آ گیا ہوا ہے، اور میری انفارمیشن کے مطابق اس ٹائم 12 اسمبلی ممبر ان کے ساتھ ہیں، مہاجرین مقیم پاکستان کی جو 12 لوگ ہیں ان کے علاوہ. تو ایک یہ بھی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے ہیں. اگر کچھ اور لوگ ان کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو شاید یہ لوگ بھی اس کے لیے متفق ہوں گے. بہرحال کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے. بہت سارے لوگ اس سارے پروسیس کا حصہ ہیں، بہت سارے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. کیا جناب چودھری انوار الحق صاحب اپنا وزیر اعظم شپ بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا پیپلز پارٹی ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے، یا نون لیگ کی طرف سے یا سردار عتیق احمد خان میں سے کون نیا وزیر اعظم ہوگا. اس وقت یہ بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ نئے وزیر اعظم کی شکل میں آپ کے پاس صرف 6 مہینے آلموسٹ ہیں، 2 مہینے اس سال کے اور 6 مہینے اگلے سال کے الیکشن کو رہتے ہیں. اور اس وقت وزیر اعظم بننا ایک طرح کا چیلنج بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں اگر، تو یہاں ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ ایک آپ نے بجٹ دینا ہے، اور اس کے علاوہ وفاق کی طرف سے تقریباً 30 ارب روپے کا ایک پیکج کا بھی آپ کے لیے اناؤنسمنٹ ہے. تو وہ بھی ایک اچھا اضافہ ہے. اس کو آپ پازیٹیو سینس میں یوز کریں گے تو آپ کی ایک گڈ ول عوام میں ضرور بن سکتی ہے، اور اگر نیگیٹیولی یوز کریں گے تو الیکشن کے پیسے تو آپ اکٹھے کر ہی سکتے ہیں. تو بہت ساری پارٹیوں کا شاید یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہم جو 6 مہینے بعد الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس الیکشن کے پیسے پورے کر سکتے ہیں. اس کا عام عوام کے اوپر، عام مطالبات کے اوپر کیا اثر پڑے گا. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی دیکھنی ہے چونکہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات وفاق لیول پہ چل رہے ہیں، اور ایکشن کمیٹی نے حالیہ جو ایکشن کمیٹی کے حوالے سے کام ہوا، انہوں نے احتجاج کیا، اس احتجاج میں بہت ساری چیزیں مل کر سامنے آئی ہیں. تو وہ جو ایک پروسیس شروع ہے وہ پروسیس کس حد تک کامیاب ہوگا، اور اس پروسیس کا کیا بنے گا. کیا وہ مذاکرات اسی طرح چلتے رہیں گے، کیا جو گورنمنٹ کی اور ایکشن کمیٹی کی آپس میں جو ڈیلز تھی وہ ڈیلز کے اوپر سارا کام ہوگا، یا وزیر اعظم بدلنے سے وہ چیزیں ڈیریل ہو جائیں گی اور ان میں کوئی مسئلہ مسائل کھڑے ہوں گے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ کام جو اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کی طرف سے ایک ایفرٹس کی جا رہی ہیں کہ ہمارے اسکول کی ٹیچرز کی اپگریڈیشن کے لیے ایک موومنٹ چلی تھی، اور اس موومنٹ میں کافی سارا کام ہو گیا ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب کے آخری سائن رہتے ہیں اور منسٹر کیبنٹ اپروول رہتا ہے، وہ بھی بائی سرکولیشن ہو رہا ہے. تو کیا وزیر اعظم صاحب اساتذہ کا یہ مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اپنے جاتے جاتے. اور دیکھنا ہے اس عمل کو کہ وزیر اعظم صاحب کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. اس وقت میرے خیال میں آزاد کشمیر میں بڑے مورے جو ہیں سیاست کے، جناب فاروق حیدر صاحب ایک بڑا نام ہے اور یقیناً سیاست میں ایک بڑا تجربہ رکھتے ہیں. چودھری انوار الحق صاحب خود بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں توڑ جوڑ کا. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے توڑ جوڑ کی سیاست میں بڑی ایکٹیو رہی ہے. تو دیکھنا کیا ہے کہ کون کس کے سر پر یہ وزارت عظمیٰ کا صحرا سجتا ہے اور کون کون ساتھ مل کے چلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی زیر نظر ضرور رکھنا ہے کہ یہ جو ناکامیاں ہیں اس گورنمنٹ کی 4 سال کی، اس کو اپنے سر بھی پانا ہے. چونکہ اگر 6 مہینے کے لیے آپ آتے ہیں تو لوگ شاید پچھلے
وہ جو 4 سال 6 مہینے بھول جائیں اور یہ 6 مہینے یاد رکھیں، تو آپ کیا اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اگلا الیکشن آنے والا ہے سر پہ، اور ایسے میں اگر گورنمنٹ لے لی جائے تو پھر کس طرح کے حالات و واقعات ہوں گے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، سیاسی بصیرت رکھنے والے، سیاسی سوچ رکھنے والے اور سیاست کے قداور لوگ یقیناً اس اینگل کو بھی دیکھتے ہوں گے. پہلے تو نون لیگ بالکل آؤٹ تھی اور وہ اسی نقطۂ نظر کو ذہن میں رکھے ہوئے تھی، لیکن اب سنا ہے کہ نون لیگ بھی میدان عمل میں ہے، تو یہ ایک اچھا مزے کا کمپٹیشن نظر آئے گا. بہرحال اس میں یہ بات بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں موجودہ نظام حکومت اور موجودہ پولیٹیشن آلموسٹ عوامی مقبولیت کھو چکے ہوئے ہیں، اور انہیں اب صحیح معنوں میں اپنی اگر عزت بچانی ہے تو صحیح معنوں میں ایک عوام کے لیے کام کرنا ہوگا. ادروائز یہ سارے معاملے بہت مشکل ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں صحیح نہیں ہو رہی. ہمیں اسٹیٹ کو بچانا ہے، ہمیں ملک کو بچانا ہے، ہمیں کرپشن سے دور ہونا ہے، ہمیں جو بندہ جہاں پہ ہے اسے صحیح کام کرنا ہے، ہم ٹیچرز کو ٹیچر بن کے کام کرنا ہے، ایڈمنسٹریشن کو بہترین ایڈمنسٹریشن دکھانی ہے، انتظامیہ کو بہترین انتظامیہ کا کام کرنا ہے، پولیٹیشین کو بہترین پولیٹیشین بننا ہے، اور ہمیں اس اسٹیٹ کو اس قابل بنانا ہے کہ یہ اسٹیٹ ایک دن دنیا کی عظیم مملکت میں سے ایک ہو، اور یہ اسٹیٹ ایک دن پورے پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے مثال بنے، اور انشاءاللہ ہم یہ کر کے دیکھیں گے. بہرحال تمام مسائل پر، تمام نقطۂ نظر پر انشاءاللہ نظر رہے گی، اور اس کے اوپر جو بھی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ آپ سے شیئر کی جائے گی.